اچھا، یہ جو دور ہے نا جس میں قیامت قریب ہے، ایک تو خدا کا واسطہ یہ دجال کے بارے میں جو کتابیں ہیں اور ٹاپکس ہیں نا، یہ پڑھنا چھوڑ دیں. جب قیامت کی بات آئی نا تو دجال کا ٹاپک آ گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے دجال آئے گا، بہت بڑا فتنہ ہوگا، یہ بات حقیقت ہے. لیکن اب مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ ہر چیز میں سے دجال نکال کے نا کشید کے لوگوں کو وہمی بنا دیا ہے. ایک آرمی کے ریٹائر آفیسر مجھ سے ملنے کے لیے آئے، انہوں نے کہا میں نے دجال پہ ایک بہت زبردست ریسرچ کی ہے جو پتہ نہیں 10 GB میں ہے میرے پاس ہارڈ ڈسک میں، وہ USB میں 2 USB ہوں گی، 5 GB کی، اب ہو سکتا ہے 10 GB کی ہو کوئی، واللہ عالم. میں نے کہا حضرت دجال کے بارے میں اتنا کچھ ہمیں ملتا ہی نہیں ہے کہ 1 GB میں بھی آ جائے. وہ آپ نے 10 GB کہاں سے تیار کر لیا وہ؟ تو بہت سے لوگ میں نے پاگل ہوتے ہوئے اپنی زندگی میں دیکھ لیے کہ اس میں بھی دجال ہے، اس میں بھی دجال ہے، یہ بھی دجالی سازش، یہ بھی دجالی سازش، یہ بھی دجالی سازش، یہ بھی دجالی، یہ بھی خراسان، یہ پھر وہ. بھائی آپ کو حکم ہے گراؤنڈ ریئلٹی کو سامنے رکھ کر آپ فیصلہ کرو. دجال نے جب آنا ہوگا آئے گا، اس کے لیے تیاری ضرور رکھو. تیاری کا کیا مطلب؟ اللہ سے پناہ مانگو، جمعے کے دن سورہ کہف پڑھ لیا کرو بس. ابھی سے آپ اس کے بارے میں وہ کچھ کرنا شروع کر دیں، اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ابھی گراؤنڈ ریئلٹی آپ کو کچھ اور کرنے کا حکم دے رہی ہوتی ہے اور آپ دجال سامنے رکھ کر اپنی پالیسیاں چینج کر رہے ہوتے ہو. ہر تھوڑے دن میں یوٹیوب پہ دیکھو کوئی دجال کے بارے میں رپورٹ پیش کر رہا ہے، کوئی سب A to Z غلط اکثر خبریں ہوتی ہیں، اپنی طرف سے کھینچا تانی کر کر کے نا نکالا ہوا ہوتا ہے. جس چیز کو اسلام نے مبہم رکھا ہے آپ اس کو ڈیٹیل میں بیان نہیں کر سکتے. مبہم رکھا ہے، مبہم ہی رہنے دو اس کو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب آنا ہوگا، ہمارا ایمان ہے آئیں گے، لیکن ہم نے ابھی جو فیصلے کرنے آج کے زمینی حقائق کو دیکھ کے کرنے ہیں. حضرت عیسیٰ کے نزول کو سامنے رکھ کے نہیں کرنے، وہ آج کے حساب سے کرنے ہیں، ورنہ آپ غلطی کر جاؤ گے. صاحب کہنے لگے میں جہاد کی تیاریاں کر رہا ہوں امام مہدی کے لیے، میں لشکر ابھی سے تیار کر رہا ہوں تاکہ امام مہدی کے ساتھ جا کے وہ مل جائے، ان کو ٹینشن نہ ہو لشکر تلاش کرنے میں. یہ نوجوانوں کی سوچ بتا رہا ہوں. میں نے کہا تو جہاد کرے گا کہاں؟ یہ اسلامی کنٹری ہے، یہاں کرے گا تو امام مہدی کے آنے سے پہلے جو تھوڑا بہت لشکر تیار ہونا تھا اس کا بھی بیڑا غرق ہو جائے گا. ملک میں تم کچھ کرو گے تو ملک اور کمزور ہوگا اور ملک دشمن قوتیں اس کو بھی کھا جائیں گی. کہہ رہے یہی تو پرابلم ہے مفتیوں میں، علماء میں، نہ خود کچھ کرتے ہیں نہ دوسروں کو کرنے دیتے ہیں. ہم آپ کو ایسا نہیں کرنے دیں گے جس سے جو تھوڑی بہت رہی صحیح اسلام کی رمق باقی ہے اس کا بھی ستیہ ناس ہو جائے. آپ کا جذبہ تھا 4 شادیوں کا، منگیتر کو پہلے بتا دیا میں 4 کروں گا، تو 1 ہوگی آپ کی؟ بولو نا، 1 بھی نہیں ہوگی. پھر گھر میں جو بھی رشتے والے آ رہے ہیں نا، آپ نے جلی حروف میں پہلے سے لکھوا دیا کہ چونکہ میں نے 4 کرنی ہے تو 4 کی تیاری میری پہلے سے ہے. یہ لو بھائی آئی ول ڈو 4 میرج، کچھ بھی انگلش میں فارسی میں پشتو میں لگا دیا آپ نے. اس کا نتیجہ نکلے گا 4 تو دور کی بات 1 بھی نہیں ہوگی. یہی ہو رہا ہے کہ اس طریقے سے ملک کے اندر اس طرح کی باتیں کرنا. خلیفہ کوئی ہر تھوڑے دن میں کوئی خلیفہ آیا ہوا ہوتا ہے مارکیٹ میں کہ اس کے ہاتھ پہ بیعت ہو کے ہم خلافت نافذ کریں گے. خلافت تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس طریقے سے نافذ ہو جائے. جو رہی صحیح ٹوٹی پھوٹی خلافتیں کچھ بچی ہوئی ہیں ان کی بھی ایسی کی تیسی ہو جائے گی. آپ دیکھو پہلے بنو امیہ کی حکومت کا خاتمہ ہوا، بڑی زبردست حکومت تھی، بڑی زبردست خلافت تھی. ٹھیک ہے ان کے مظالم بھی تھے، ہم ان مظالم میں ان کو اچھا نہیں کہتے، لیکن اوور آل اسلام کو فائدہ ہو رہا تھا. بنو امیہ کے دور میں بڑے بڑے محدثین پیدا ہوئے، بنو امیہ کے دور میں بڑے بڑے فقہا پیدا ہوئے، بنو امیہ کے دور میں بڑے بڑے مجاہدین پیدا ہوئے جنہوں نے سندھ فتح کیا، کابل فتح ہوا، لاکھوں مربع میل اسلام کی ایک ریاست قائم ہوئی. اس دور میں جتنا علمی کام ہوا ہے آپ تصور نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے بادشاہوں میں شر بھی ہوتا ہے، خیر بھی ہوتی ہے،
لیکن سنجیدہ علماء نے منع کیا اس حکومت کے خلاف بغاوت مت کرو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مسلمانوں کا کوئی خلیفہ ہو، بادشاہ ہو، چاہے وہ جبرن آئے، چاہے وہ تلوار کی بیس پہ مسلط ہو جائے، صحیح مسلم کی حدیث آپ نے فرمایا اس کے مقابلے میں جو بھی کھڑا ہو اس کو قتل کر دو، کائن من کان، جیسا مرضی ہو وہ، جتنا ہی نیک ہو، جتنا ہی پرہیزگار ہو. کیونکہ بادشاہ لوگ، حکومتیں 100% درست کہیں بھی نہیں ہوتی. اوور آل اجتماعیت دیکھی جاتی ہے کہ اجتماعیت مسلمانوں کی قائم ہے. جب بنو امیہ کی حکومت تھی اس وقت کسی اسلام دشمن قوت کی مجال نہیں تھی کہ سر اٹھا کے ہماری طرف دیکھ سکے. ان کو پتا تھا یہ جیسے مرضی ہیں ہمارے خلاف متحد ہو جائیں گے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ لیکن وہی ہوا کہ نہیں جی، اس نے یہ ظلم کیا، اس نے یہ ظلم کیا، بغاوت ہونی چاہیے. جب بغاوت ہوئی ہے، اور اس زمانے کے بہترین لوگوں نے بغاوت کی تھی، وہ بغاوت ناکام ہوئی، اور حجاج نے پھر جو قتل و غارت کا سلسلہ شروع کیا بغاوتوں کو کچلنے کے لیے، اس میں بڑے بڑے محدثین، صحابہ، تابعین شہید کر دیے گئے. حجاج نے غلط کیا، ہم حجاج کی حمایت نہیں کرتے، لیکن جنہوں نے حجاج کے خلاف مسلح بغاوت کی تھی ان کا بھی غلط ہونا ثابت ہو گیا کہ انہوں نے بغاوت کر کے اچھا بولو نہیں کیا، برداشت کرتے. اس میں اجتماعیت تھی. تو مسلمانوں کی جو فوجیں آگے بڑھتی چلی جا رہی تھیں، نہ ختم ہونے والا سلسلہ، وہ بالآخر کیا ہوا؟ رک گیا. تو تاریخ سے جو سبق حاصل نہیں کرتا وہ ان غلطیوں کو بار بار دہراتا ہے جن غلطیوں کی وجہ سے اس کو نقصان. پھر جب حجاج کے مظالم اور زیادہ بڑھ گئے کہ بغاوت کو اس نے کچلا، اس نے کہا نہیں، میں حاکم کبھی بھی بغاوت پہ کمپرومائز نہیں کرتا. اس کے بعد حجاج دنیا سے چلا گیا. پھر اس کے بعد جو نیا خلیفہ آیا، بغاوت دوبارہ ہوئی بنو عباس کی. لمبا سلسلہ تاریخ کا، میں تو خلاصہ آج یعنی ہمیں کیا سبق ملتا ہے اس کے حساب سے بتا رہا ہوں. بالآخر بنو عباس کی بغاوت کامیاب ہوئی، لیکن اس کامیاب ہونے کے بعد وہ برکتیں حاصل نہیں ہوئیں جو وہ سمجھ رہے تھے. ان کا خیال تھا کہ ہم بنو امیہ میں جو خامیاں ہیں ان کی اصلاح کر لیں گے اور ان سے اچھی ریاست قائم کر کے دکھائیں گے. لیکن آگے معاملہ بہتر ہونے کے بجائے کیا ہو گیا؟ بدتر. مسلمانوں کی خلافت دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہو گئی. یہ پہلی دفعہ اسلامی تاریخ میں ایسا ہوا کہ دو خلیفہ، اندلس میں الگ خلافت قائم ہوئی، یہاں الگ خلافت قائم ہوئی بغداد میں. اس کے بعد سے آج تک مسلمان کسی ایک خلیفے پہ جمع نہیں ہوئے، آج تک نہیں ہوئے. تو بنو عباس کی نیت بھی بڑی اچھی تھی کہ ہم ظالم حکمرانوں سے حکومت لیں گے اور اہل کو کے حوالے کریں گے. لیکن انہوں نے وہ کچھ کیا کہ وہ بنو امیہ سے بھی 4 ہاتھ آگے نکل گئے. تو پھر آگے چل کے خلافت عثمانیہ قائم ہوئی. جب پھر بغداد کے خلاف جو ہوا، تاتاریوں نے حملہ کیا بغداد پہ اور مسلمانوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی. اس کے پیچھے بھی مسلمانوں کی غلطی تھی. وہ غلطی یہ تھی کہ فرقواریت انتہا کو پہنچ چکی تھی. شیعہ سنی لڑائی. آواز ختم ہو گئی ہے بھائی، ایسے ہی چلاؤ بیان. بس غصے کے خلاف بیان کر رہا ہوں تو مجھے تو کنٹرول کرنا ہے نا. بنو امیہ کے خلاف بغاوت ہوئی بنو عباس کی. پہلی دفعہ تو ناکام ہوئی، دوسری دفعہ کامیاب ہوئی، لیکن اسلامی خلافت 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی. پھر شیعہ سنی لڑائی ہوئی ہے. اس کے نتیجے میں اس کا فائدہ اٹھایا کس نے؟ میں مبہم بیان کر رہا ہوں کیونکہ میں ڈیٹیل میں گیا تو ایک تو ٹاپک لمبا ہو جائے گا، پھر یہ ایسا نہ ہو اسی بیس پہ یہاں فرقواریت بڑھنا شروع ہو جائے کہ اچھا تم ہمارے اوپر الزام لگا رہے ہو کیا کہ تم ہمارے اوپر. ایک نئی جنگ پاکستان میں نہ چھڑ جائے گی. ہر چیز عوام کو سامنے رکھنے کی نہیں ہوتی. یہ دنیا میں اس سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہے جسے جو کچھ آتا ہے سب کچھ بتا دے. وہ دیکھنا ہے کہ اس بتانے سے فائدہ ہو رہا ہے کہ نقصان ہو رہا ہے. ایک آدمی نے کسی بندے کو دیکھا کسی انٹی سے ہنس ہنس کے بات کر رہا ہے. نالج آ گئی نا اس کے پاس.
تو بتاؤ اس سے فائدہ ہوگا نقصان ہوگا؟ لڑائی ہوگی. اب کوئی کہہ رہا ہے تو اس کی بیوی کو کیوں بتا رہے؟ کہہ رہے نالج جتنی بھی ہو شیئر کر دینی چاہیے, اسے کبھی بھی چھپا کے نہیں رکھا. حق یہ ہے کہ حق کو بیان کیا جائے, حق یہ ہے کہ دیکھا جائے کہ یہاں حق کو بیان کرنے کا فائدہ ہے یا نقصان ہے. حق تو ہے لیکن یہ بیوی کو بتانے کا نہیں ہے. اس سے شوہر کے بدگمان ہوگی, لڑائیاں ہوں گی, الگ سے چھپڑ میں لے جا کے میاں کو سمجھا دو انسان کا بچہ بن جا ورنہ انڈی کو بتا دوں گا میں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اس لیے جو آج کل کے جو بہت سے اسکالرز آ رہے ہیں نا, جو سب کچھ عوام میں شیئر کر رہے ہیں, یہ نہیں دیکھ رہے کہ اس کے فائدے ہو رہے ہیں کہ نقصان ہو رہے ہیں. اور کمال کی بات یہ تمام لوگ جو فرقہ واریت پھیلاتے ہیں, لیبل لگاتے ہیں, فرقہ واریت ختم کر رہے ہیں. تو بہرحال وہ شیعہ سنی لڑائی ہوئی, پڈا ہوا, پھر انہوں نے کہا ہم انتقام لیں گے. نتیجے میں یہ خلافت, بغداد کی خلافت کا کیا ہو گیا؟ ایسی کی تیسی ہو گئی. وہاں بھی غصے کو کنٹرول نہ کرنے کی وجہ سے ہوا ہے. سمجھتے ہو؟ بنو عباس کو بنو امیہ پہ غصہ تھا, کنٹرول نہیں کیا انہوں نے. یہ نہیں دیکھا کہ غصے کو جاری کرنے کے نقصانات ہیں یا فائدے ہیں. انہوں نے کہا نہیں, انہوں نے ظلم کیا بھی تھا, ہم نے ظلم کا انتقام لینا ہے. انتقام لے کے واٹ کس کی لگی؟ مسلمانوں کی. برداشت کر لیتے بھائی. پھر بنو عباس کی خلافت آئی. ہم نے کہا, یعنی بڑوں نے کہا, اہل سنت والجماعت نے کہا جو ہے جیسے ہے اس کے خلاف تلوار نہیں اٹھائی جائے گی. پھر قوارانہ لڑائی شروع ہوئی بغداد میں. اس میں اگر یہ دیکھتے کہ زبانی حد تک بات چیت رہے, مار دھاڑ کی نوبت نہ آئے, تو وہ کچھ نہ ہوتا جو ہوا. آپس میں دو فرقے لڑے ہیں اور باقاعدہ تلواروں سے لڑے ہیں, جس کے نتیجے میں پھر نقصان یہ ہوا کہ انہوں نے کہا ہم آپ سے کسی اور طریقے سے انتقام لیں گے. اور وہ انتقام یہ لیا کہ تاتاریوں کو راستہ دے دیا, آ جاؤ بھائی بارڈر خالی ہے. سمجھتے ہو؟ سامنے یہ بن گئے کہ ہم آپ کے ہیں, اور پس پردہ کیا کیا؟ جب ایک آدمی کمزور ہو کے پٹتا ہے نا, تو پھر وہ تلوار سے مقابلہ نہیں کرتا, پھر وہ دوستی میں آستین کا سانپ بن کے کاٹتا ہے آپ کو. تو پھر انہوں نے آستین کا سانپ بن کے کاٹا. یہ جو کہتے ہیں نا بغداد میں مسلمانوں کے مناظرے بہت ہو رہے تھے اور کوا حلال حرام اس پہ بحثیں ہو رہی تھی, اس لیے خلافت کا خاتمہ ہوا. اس لیے خاتمہ نہیں ہوا یہ کہ اپنوں ہی میں سے بعض نے غداری کی اور تاتاریوں کو راستہ دے دیا آنے کا اندر. ادھر یہ بنے رہے کہ ہم آپ کے ہیں اور ادھر ان سے رابطے کیے. بارڈر پہ آپ کا اپنے ہی فوجی اگر دشمن ملک کے ساتھ مل جائیں تو پھر بارڈر تھوڑی سیو ہوگا آپ کا. تو اس سے جو اسلامی تاریخ میں جو تباہی پھیلی ہے اس کی مثال نہیں. وہاں بھی کیا تھا, دو فرقوں نے اپنے جذبات پہ کنٹرول نہیں کیا, بس انتقام کی آگ میں بھڑک گئے. تو جو کچھ کر سکتے ہو کرو. تو بنو عباس نے کنٹرول نہیں کیا جذبات پہ, ایک دفعہ اسلامی خلافت کی ایسی کی تیسی ہوئی. پھر بنو عباس کے خلاف, بنو عباس میں جو دو فرقے تھے, مشہور فرقے جو مسلمانوں کے چل رہے ہیں, انہوں نے اپنے جذبات پہ کنٹرول نہیں کیا, غصے پہ کنٹرول نہیں کیا. زبانی بحث کو اس حد تک لے کر گئے کہ ہاتھا پائی تک نوبت آئی, جس کا رزلٹ کیا نکلا کہ بغداد کی خلافت کی ایسی کی تیسی ہو گئی. اس وقت ہمارے سائنسدان تھے, یورپ ہم گورے ہم سے پڑھنے آیا کرتے تھے. 400 سال تک ہماری کتابیں یورپ کی یونیورسٹیوں میں پڑھائی گئی ہیں, ہماری سائنس کی کتابیں. تھوڑے عرصے کی بات نہیں ہے یہ, ان کے پاس تو کچھ تھا ہی نہیں. لیکن جب بغداد کی خلافت کا خاتمہ ہوا, جتنی یونیورسٹیاں, جتنے کالجز, جتنے اسکول, جتنی کتابیں, وہ ساری کی ساری دشمن نے دریاؤں میں بہا دی. مسلمانوں کے لیے اپنا وجود برقرار رکھنا مشکل ہو گیا. لیکن اسلام پھر زندہ ہوا. مسلمان تھوڑی تمیز سے بیٹھتا ہے, جوش ہے اس کے اندر, ایک غیرت ہے بھائی, دوبارہ بحال کرنا ہے. پھر اللہ نے خلافت عثمانیہ ہمیں دی. 500-600 سال تک زبردست ترکی میں مسلمانوں کی حکومت رہی.